فرما دے۔ تو آج ہماری جو ابتری ہے، آج ہم جس زوال کا شکار ہیں، اسی لیے ہم در در کی بھیک چھانتے پھر رہے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا، 300 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اس وقت تنگی کا سامنا یہ تھا کہ ایک ایک کھجور ایک دن میں کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جنگل کے پتے ہم کھاتے رہے۔ میرا رب امتحان لیتا ہے، میرا رب پہلے فرماتے صبر کر کے دکھا، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ دریا کے کنارے ایک ایسی مچھلی نمودار ہوئی، 300 آدمی 18 دن تک وہ مچھلی کھاتے رہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کاش کہ یہ جو ہم منتیں، یہ جو ہم تمنائیں، یہ جو بڑی حاجتیں جس انداز سے ہم دنیا داروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کاش کہ اس میں سے جو ہے تھوڑا سا حصہ ہم نے اللہ سے اس طرح آہوزاری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا ہوتا تو اللہ عز و جل کسی کا دست نگر نہ فرماتا بلکہ اللہ خود ہی عطا فرما دے۔ تو آج ہماری جو ابتری ہے، آج ہم جس زوال کا شکار ہیں کہ ہم جو ہے وہ کافر کو تو ہم خدا مانے بیٹھے ہیں کہ اگر اس نے نہ دیا تو ہمارا ملک جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم نے مدد کبھی نہیں مانگی۔ تو حضرات ذی وقار اسی لیے ہم در در کی بھیک چھانتے پھر رہے ہیں، آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہی ہماری زوال کا اصل سبب ہے۔ وہ صحابہ غیور تھے، ان کے اندر غیرت تھی، انہوں نے کبھی جو ہے کسی کافر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، میرے رب نے کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ غیرت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اقبال نے اسی لیے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ درویش کو بھی تاج سردارا جو ہے اللہ عطا کر دیتا ہے اگر اس کے اندر غیرت ہے۔ آج ہمارے اندر وہ غیرت، مسلمانوں کے اندر وہ غیرت کیا ہے؟ ایمان کا نام۔ وہ غیرت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ وہ جب عبادتیں ہم نے چھوڑ دی تو حضرات ذی وقار پھر ہماری یہ حالت ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیت یافتہ تھے، وہ مدد حقیقی اللہ عز و جل سے مدد کے طلبگار ہوتے تھے، اور میرا رب جو ہے ان کی مدد ضرور فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، ذرا سنیے گا، غور کیجئے گا۔ وہ جو صحابہ کے اندر جو ہے توکل کی دولت ہوتی تھی، وہ کس طرح پھر اللہ کی مدد لے کر آتے۔ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا، 300 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اب ان کا ایک سرخیل بھی ہوتا تھا۔ حضور جس کو جب قافلہ اپنی جو ہے قیادت میں میرے آقا روانہ فرماتے تھے تو کسی ایک کو جرنیل بناتے تھے، امیر بناتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے امیر سفر مقرر فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں وہ لشکر روانہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں اس وقت تنگی کا سامنا یہ تھا کہ ایک ایک کھجور ایک دن میں کھایا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار مجھے بتائیے، ایک کھجور کے ذریعے، لیکن اللہ کو سجدہ بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، کبھی شکوہ ان کی زبان سے جاری و ساری نہیں ہو۔ آج مجھے دھرتی پر کوئی ایسا غریب لا کر دکھائیے جو کہتا ہو کہ پورے دن میں صرف ایک کھجور کے علاوہ میرے پلے کچھ نہیں ہوتا، مجھے دکھا دیجئے۔ آج ایسا کوئی غریب ہے تو بتائیے، لیکن بتائیے یہ صحابہ تھے، یہ میرے آقا کے غلام تھے، یہ تھے ایمان سے منور ہستیاں۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں لشکر ہمارا روانہ ہوا، سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک کھجور ایک دن کے لیے، پھر کھجور بھی ختم ہوگی، اب کھجوریں ختم ہوگی۔ کہتے ہیں جنگل کے پتے ہم کھاتے رہے، جنگل کے پتے کھا کر اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ آج یہ مسلمان اگر اللہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کم کر دے تو شکوے کی زبان اس کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مالک ساری آزمائشیں میرے اوپر نازل ہونی تھی، سارے امتحان ہی میرے اوپر نازل ہونے تھے، ہر کوئی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، میری حالت یہ ہے۔ تو اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو حالت اسی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باقی اللہ عز و جل کسی کو اس طرح جو ہے اللہ خائل و خاسر نہیں فرماتا۔ اب وہ صحابہ فرماتے ہیں جنگل کے پتے کھا کر بھی گزارے کیے، یہاں تک کہ ہماری جو ہے وہ زندگی کے امکان ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ ہم ایک دریا کے کنارے جا پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ کی نصرت آتی ہے، میرا رب امتحان لیتا ہے،
میرا رب پہلے فرماتے صبر کر کے دکھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرا رب امتحان لیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے یہ کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ بھی جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا، نعرے لگا دیے ہم مسلمان ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اللہ کی نصرت فوراً آ جائے، نہیں نہیں نہیں، ثم استقاموا، ڈٹ کر بھی دکھاؤ، اللہ امتحان بھی لے گا، اللہ تمہیں آزمائش میں بھی ڈالے گا، اللہ عز و جل مختلف عذاب بھی تمہیں دے گا، مختلف مصیبتیں بھی دے گا، وہ تمہیں چیک کرے گا کہ کس حد تک یہ پختہ ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ ڈٹ بھی گئے، کہا کہ اللہ ہی رب ہے تو اللہ ہی رب ہے، کارساز حقیقی اگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد آ ہی جاتی ہے، اللہ پھر ملائکہ ادار ہی دیتا ہے۔ تو اب صحابہ فرماتے ہیں جب حالت یہ ہو گئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ دریا کے کنارے ایک ایسی مچھلی نمودار ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کا کرم تھا، کہا کہ وہ ایک مچھلی ہم 18 دن تک کھاتے رہے۔ اب بتائیے، ایک مچھلی، کئی مچھلیاں نہیں، ایک مچھلی۔ میرے رب نے جب انتظام فرمایا تو پھر اس طرح فرما دیا، فرمایا 300 بندے، ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 بندے اسی ایک مچھلی کو، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ناول نہیں سنا رہا، کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ غلام بھی میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا کے ماننے والے ہیں، کلمہ وہ پڑھنے والے ہیں، کہا 300 آدمی 18 دن تک وہ مچھلی کھاتے رہے۔ اللہ اکبر، لیکن مچھلی ختم نہ ہوئی۔ یہ میرے رب کی نصرت ہوتی ہے صاحب۔ اللہ جب مدد فرماتا ہے تو اللہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ اس گمان میں نہ جائیں اللہ مدد کس طرح کرے گا، یہ اللہ کا اختیار۔ وَيَرْزُقُهُ، اللہ وہ تمہیں رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے راستہ نکال۔ اب مجھے بتائیے، کوئی سوچ سکتا ہے اتنی بڑی مچھلی آئے جو 300 بندے کھاتے رہے، 18 دن تک کھاتے رہے، ختم ہونے کا نام اللہ عز و جل یہ سبب جو ہے فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہڈی جو ہم نے نکالی نا، وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ جو ہے وہ کجاوے سمیت وہاں سے گزر جاتا تھا۔ وہ ہم نے جب ہڈی کھڑی کی، یعنی وہ کانٹا سمجھ لیجئے، مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے نا، وہ کانٹا جب کھڑا کیا تو فرمایا اس کے درمیان اتنا گیپ تھا کہ بندہ نہیں، اونٹ جو ہے وہ کجاوے سمیت وہاں نیچے سے گزر جاتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ پھر کہتے ہیں 18 دن گزرے، اس کے بعد ہم وہ مچھلی مدینے بھی لے کر گئے۔ فرمایا ابھی تک ختم نہ ہوئی، اور قربان جائیے اس مچھلی کی عظمت کیا ہے کہ وہ مچھلی صحابہ فرماتے ہیں حضور نے بھی تناول فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ اللہ عز و جل نے اتنا کرم کہاں سے کر دیا؟ فرمایا تم نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، فرمایا مانگا تم نے اللہ سے تھا تو اللہ نے پھر یہ تمہاری مدد فرمائی۔ تو بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے بڑھ کر وہ مدد فرمانے والا۔ تو حضرات ذی وقار جب توکل اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کے دل میں، تو اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو کبھی بے یارو مددگار نہیں فرماتا۔ اللہ آزمائش ضرور لیتا ہے لیکن اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔